اکثر انسان کسی چیز کی طلب میں مبتلا ہو کر اپنے رب سے بار بار اس حاصل کو پانے کی دعا کرتا ہے کہ کب اللہ اس کے نصیب میں کن کا معجزہ کرے گا۔ آخر یہ کیسے جان سکے گا کہ جس چیز کا خیال اس کے دماغ سے نہیں نکل رہا وہ چیز اس کے مقدر میں ہے بھی یا نہیں، اللہ کی طرف سے اس کا کیا اشارہ ہے۔ تو ایک بات یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ تمہاری بار بار مانگی پسندیدہ چیز تمہارے مقدر کا حصہ بنانا چاہتا ہے تو ایک خاص نشانی ظاہر کرتا ہے، اور اللہ تمہاری بار بار مانگی دعاؤں کے جواب کئی طریقوں سے دیتا ہے۔ اگر آج تم ٹوٹی ہوئی امید کو لے کر معجزوں کی تلاش میں ہو اور تمہارا دل انتظار کرتے تھک رہا ہے تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ کہے کہ اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ انسان کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہیں مچاتا۔ کہا گیا اللہ کے رسول سے جلدی مچانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ کہے کہ میں نے بہت زیادہ دعائیں مانگی لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں فرمائی، اور وہ یہ کہہ کر تھک ہار جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مگر آج اس حاصل کی بے قراری اور نہ ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی ہے، تو یاد رکھو کہ تم اپنی محدود نظر سے اس چھوٹی سی دنیا کو دیکھ کر اس بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہو کہ خدا کی خدائی میں تمہارا بھی اختیار ہے، اور تم اپنے دکھ اور اپنی مشکلات کو اپنے زور بازو جیسے چاہے حل کر سکتے ہو۔ مگر جب تمہاری ہر کوشش الٹی پڑنے لگتی ہے تو تمہاری نگاہیں اپنے رب کی مدد کو تلاش کرنے لگتی ہیں۔ اگر تم ذرا غور کرو کہ اگر انسان کو یہ قدرت حاصل ہوتی کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے اپنے پسندیدہ چیزوں کو حاصل کر لے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ جانتے ہو تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے کہ تمہیں کون سی چیز کب اور کیسے عطا کرنی ہے۔ بے شک اللہ اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے، وہ عالی ظرف اور تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ جو چیز بھی تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ رحمان اس کی تدبیریں خود بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو۔ سنو، اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری بار بار مانگی چیز تمہیں حاصل ہو جائے تو جان لو کہ اللہ کا کن تب آتا ہے جب تم اللہ سے اپنی من پسند چیز حاصل کرنے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں مناتے ہو، اور جانتے ہو اس کا من پسند انداز کیا ہوتا ہے کہ تمہارے آگے اس راستے پر اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور تمہارا دل بڑے اطمینان کے ساتھ اس اندھیرے راستے پر بھی اللہ سے روشن امید رکھتا ہو، اور نہ ہی بھٹکتا ہو اور نہ ہی غلط گمان رکھتا ہو، کیونکہ پتہ ہے معجزہ کیا ہوتا ہے۔ معجزہ وہ یقین ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ دل میں جتنا گہرا یقین ہوتا ہے نا، اور صبر جس قدر مشکل ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ اتنے ہی حیرت انگیز معجزے لاتا ہے۔ جانتے ہو وہ کون سی ایک خاص نشانی ہے جو تمہاری بار بار مانگی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتی ہیں؟ کہ جب تم انتقام کی قدرت ہونے کے باوجود بھی معافی سے کام لیتے ہو اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے لگتے ہو
تو جان لو تمام خطرات کے طوفان ہو یا پریشانیوں کا ہجوم، تمہارا یہ اللہ پر بھروسہ ایسے عجیب اسباب پیدا فرمائے گا، تمہاری زہری آنکھیں دیکھتی رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں یہ بات واضح الفاظ میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پکارنے والے کی دعا کو ہرگز رد نہیں کرتا، اور جو لوگ مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور ان کی باتوں کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ تمہاری بار بار مانگی دعا قبولیت سے محروم نہیں ہوتی۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب ان 3 طریقوں سے دیتا ہے۔ یا تو وہ اسی چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے جسے تم دعاؤں میں اللہ سے بار بار مانگ رہے ہو، یا تو وہ تمہیں اپنی طرف آنے کا راستہ دکھانا چاہتا ہے، یعنی تمہیں خود سے قریب کرنا چاہتا ہے، یا تو وہ کوئی بہترین انتخاب تمہارے لیے کرنا چاہتا ہے اور تمہارا دل بدل کر تم کو وہ عطا کرنا چاہتا ہے جو تمہاری حقیقی خوشیوں کا باعث ہوتی ہیں۔ جانتے ہو جب تم حاصل چیزوں پر خوش رہنا سیکھ لیتے ہو تو یہ نشانی ہے کہ وہ رحمان تمہیں لاحاصل کی ان عطاؤں سے بھی نوازنے والا ہے جس کا خیال تمہارے دل کو بے چین رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لے جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری دعا سن لی۔ قرآن کہتا ہے ایک دن وہ سب تمہارے پاس ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، سارا دن صبر کرتے ہو، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار اللہ ضائع نہیں کرے گا، ایک دن وہ سب کچھ عطا ہوگا جس کی تم نے اپنے رب سے فریاد کی ہے، انشاءاللہ۔